بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک شام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا اٹھائے ہوئے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پڑے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں آپ کو روشنی دکھائی دی۔ آپ گھر کے قریب ہوئے حتیٰ کہ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، اور ایک لونڈی ہے جو اس کے سامنے ناچ گانا کر رہی ہے۔ بوڑھا شراب کے نشے میں اس قدر مست تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کہ امیر المومنین اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے کے پاس ہوئے اور فرمایا، میں نے رات کے نظارے سے زیادہ برا نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، بلا شبہ جو آپ نے کیا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ آپ نے ٹو لگائی، حالانکہ آپ نے جاسوسی کو منع قرار دیا ہے اور بغیر اجازت کے گھر میں بھی داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص کے اس سخت رویے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور صرف اتنا ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نم آنکھوں سے وہاں سے روانہ ہو گئے اور فرماتے جاتے، عمر کی ماں عمر کو گم پائے، اگر اسے اس کے رب نے نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا۔ ناظرین گرامی، یہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایا سے برتاؤ کے متعلق خوف خدا تھا، حالانکہ آپ تو فقط اس بوڑھے کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس بوڑھے پر اس واقعہ کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی منہ چھپاتا پھرتا اور کہتا، اب تو مجھے امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، وہ یقیناً میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ بس اس نے خود کو روک پوش کر لیا اور کچھ مدت تک امیر المومنین کی مجلس کو ترک کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ مجلس میں داخل ہوا اور سب سے آخر میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے حکم دیا، وہ فلاں شخص جو سب سے آخر میں بیٹھا ہے اسے یہاں بلائیں۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا، اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے کچھ عرصہ قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے نشے میں مست دیکھا تھا۔ اتنے ہجوم کے ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ بالآخر اس نے خود کو امیر المومنین کے روبرو پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہوا۔ آپ نے پھر کہا، اور قریب ہو جاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے اور قریب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور قریب ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے تجھے جس حالت میں دیکھا تھا میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا کہ اس دن کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس نے سنا تو امیر المومنین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اپنا کان میرے نزدیک لائیں۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں بھی اس دن کے بعد کبھی اس کام کی طرف واپس نہیں پلٹا، یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جو مجلس میں موجود تمام لوگوں نے سنا، مگر آپ نے خوشی کا اظہار کیوں فرمایا؟ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ شخص اٹھا اور خاموشی سے چلا گیا اور پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مجلس میں شرکت کرنے لگا۔